یہ آج کے سبق کی ایک بنیاد ہے. ہم اپنی وجہ سے توڑ نہیں پیدا کریں گے. اگر بھائی کہتا ہے کہ 200 روپیہ تیرے اوپر ہے، لے بھائی 300 روپیہ لے جا. دیہاتی جملے میں گھی گرا تو کہاں گرا؟ دال میں گرا. بھائی تو ہے، باپ کا تو خون ہے کہ نہیں ہے؟ جب باپ کا خون ہے تو اس سے محترم کوئی خون ہونے والا نہیں ہے. چلیے بات زیادہ ہو گئی، وقت پورا ہو گیا. یہ آیت اور یہ جو اتقوا اللہ دونوں آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. ہوا یہ ایک یہودی تھا، شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی کہتے ہیں اس کا نام ہے شماس ابن قیس. بہت بوڑھا کھوسٹ اور تو اور اندھا، ظاہری سارا عیب لیے ہوئے. کسی نے آگے کان میں کہا کہ اوس اور خزرج کے لوگ فلانی جگہ بڑی محبت سے بیٹھے اور بڑے لطف اور ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے گلے مل مل کے بات کر رہے ہیں. اس نے کہا ایسا؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے، ابھی دیکھنا میں ان میں آگ لگا دیتا ہوں. اس نے ایک یہودی کو بلایا جو بڑا شاعر تھا. کہا جا ان کے بیچ میں بیٹھ جا تھوڑی دیر الیک سلیک کر کے اور جنگ بعاث کی کہانی سنا. آیا وہ بیٹھا تھوڑی دیر میں، پھر شرارت شروع کی اور جنگ بعاث کے حالات کو اس نے اشعار میں پڑھنا شروع کیا. یہ اوس اور خزرج کے انصار مدینہ کے دونوں قبیلے انسان ہی تو تھے. تھوڑی دیر میں ایسا بھڑکے کہ بھڑکنے کے بعد ہتھیار نکال کر بھیڑنے لگے. نوبت یہ کہ ایک دوسرے پر حملہ کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کی موجودگی میں یہ فتنہ نہیں ہونے دینا تھا، اس لیے وہاں سے کوئی صحابی اٹھا، مفسرین نے نام نہیں لکھا ہے، امام الانبیاء کی خدمت میں دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ چلیے، نہیں تو وہاں کتنی لاشیں گر جائیں گی. امام الانبیاء تشریف لائے اور گزشتہ سبق میں ایک آیت آئی تھی 100 نمبر سے 101 والی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر امام الانبیاء سے کہلوایا تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، یعنی میری موجودگی میں آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری کر سکتے ہو. وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ ارے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان تو اللہ کا رسول موجود ہے. پھر یہ آیت وہی موقع پر نازل ہوئی. اوس اور خزرج کے لوگ انصار کے دونوں قبیلے گلے لگ لگ کر خوب روئے اور یہودی کا پلان فیل. آج یہودی اگر فلسطین کے مسلمانوں کو گاجر مولی سے بھی زیادہ معمولی سمجھ کے کاٹ رہا ہو تو کوئی نئی بات ہے. آج یہودی یہاں صرف اس لیے سفارت خانہ کھول رہا ہوگا، یہ جملہ اب ہے ورنہ بہت پہلے ہو چکا، اور یہاں کے کچھ پاگل اس کے ساتھ مل کر اگر یہ پلان بناتے ہیں کہ اس ملک کا حال بھی اندلس جیسا بنا دیں تو کوئی تعجب کی بات ہے؟ تعجب تو یہ ہے کہ ہم آپ کو پلان نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے. ایسے دشمن تھے 120 سال یہ جنگ بہت چلی تھی. کتنے سال؟ 120 سال. اور یہودیوں نے ایسا لڑایا تھا کہ 1700 جنگوں کا قصہ تاریخ میں، سیرت میں اور بہت سی جنگوں کا قصہ تو احادیث میں ملتا ہے. اوس اور خزرج مکہ اور مدینے کے درمیان. اور یہ کس نے کرایا تھا؟ ان یہودیوں نے. آگے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اگر آپ کو محبت ہو رہی ہے کسی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے، اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، مسلمانوں سے، ملت سے، یہ اللہ کا احسان ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کے کرم اور فضل سے بھائی بھائی ہو گئے.
تہجد نہیں پڑھتا تھا، 7 اکتوبر کے بعد سے روز تہجد پڑھ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہا فلسطینی بھائی میری بہنیں مائیں سب وہاں بے بس ہو کر کاٹی پیٹی جا رہی ہیں، کم سے کم اللہ کے سامنے آدھا گھنٹہ تو رو لیا کروں، کل اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ ہاتھ بھی تم سے نہیں اٹھا بے۔ یہ کہنے والا موجود ہے، یہی کا آدمی ہے۔ سچا کہہ رہا تو بھی ٹھیک ہے، جھوٹا کہہ رہا تو اللہ سچا بنا دے، لیکن مسلمان کو بلا دلیل کے جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو گناہ ایسے کیے تھے کہ جس کی بنیاد پر جہنم کے کنارے تم کھڑے تھے، اب گرے کہ تب گرے، ہم نے رحمت عالم کو بھیجا رؤوف الرحیم بنا کر، اور انہوں نے تمہاری کمر پکڑ کے تم کو جہنم سے بچا لیا۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے رحمت عالم کے لیے ہم کو آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا 104 نمبر کی آیت میں، دیکھو اے مسلمانوں، اپنے سماج کو بھلائی کا گہوارہ بناؤ، اور اس کام کو باقی رکھنے کے لیے پوری ملت نہ صحیح لیکن تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو بھلائی کا ایک دوسرے کو اور بھلائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے۔ اور یہ کام اپنی ذات سے پہلے شروع ہوگا، اپنی ذات کو پہلے سنبھالیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے کلام کی حقانیت، اس کی صداقت اور اس کی زندگی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔